اب یہاں تین باتیں آتی ہیں اور تینوں ہی ثابت ہیں یہاں، وہ تینوں کی بات ایک بنتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ دل بذات خود، وہ کہتے ہیں نا، یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ بل غلف بل قلوب، کیا ان کے دل بند ہو گئے، یہ قرآن کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، کفر لگ گیا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک بات آئی ہے، ایک کفر لگتا ہے فرقے کا کہ میں جو ہوں میں صحیح ہوں۔ کیا مجھے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا، پتہ آج آئے تو نہیں آئے کہ جی کیا سارے لوگوں نے نہیں سمجھا، آج آپ سمجھ گئے؟ مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی۔ ٹیلی فون کو چاہیے کہ آپ جو بات کرتے ہیں کیا یہ سارے جو لوگ تھے پہلے وہ نہیں سمجھے، صرف آج سمجھے، آپ سمجھے؟ دیکھیں اتنا بولڈ بات جو ہوتی ہے نا یہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اتنا اوپر وہ بڑی ہے تاریخ کی گرد کہ اس کو جھاڑنے کے لیے یہ اور قرآن کو سامنے لانے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ بات، اس طرح کی بات، بولڈ بات جو ہے یہ بہت اس طرح کی بات ہونی چاہیے، فرینک گفتگو ہونی چاہیے۔ تو فرقے کا جو بندش ہے وہ بھی رکاوٹ بنتی ہے، اور تیسری وہ ہے مفادات کی جو اوپر بیان ہو رہی ہے۔ تو کیا مفادات کے کفر لگ گئے؟ تو اب اگر آپ آخر میں جا کے دیکھیں گے تو تینوں کا ایک ہی کفر بنتا ہے، چاہے مفادات ہو، چاہے آپ کے پاس وہ ہو فرقے کا ہو، اور چاہے آپ کے اپنا دل جو ہے وہ کسی ایک کے تحت فٹ ہو چکا ہو۔ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ پاک نے جو انسان کو توجہ کے لیے جگہ دی ہے، جس کو آپ نے اپنی مائکروسکوپ کے نیچے رکھنا ہے، جس چیز کو جہاں اسٹڈی کرنی ہے، جہاں باریکیوں تک جانا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن پہ غور کرو، جہاں باقی جگہ پہ جاؤ گے وہ جی ریسرچ کر رہے ہیں، جی کس چیز پہ؟ جی امام ابن تیمیہ پہ، جی ریسرچ ہو رہی ہے امام ابن حزم پہ، جی ریسرچ ہو رہی ہے امام حنیفہ پہ، لگے رہو بھائی۔ پہلے یہاں تو پہلے بات کر لو، قرآن پہ ریسرچ ہے ہی نہیں۔ مجھے چونکہ شوق ہے قرآن کے حوالے سے کتابوں کا، مجھے ملتی نہیں، میں اردو بازار تھک گیا ہوں، ڈھونڈ کوئی ہے ہی نہیں۔ شخصیات پہ ریسرچ ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کیا۔ جب قرآن کی آیات کی ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے کتاب ہی نہیں ملتی، ہے ہی نہیں ریسرچ۔ تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ اس پہ غور کرو، افلا تعقلون افلا یتدبرون ان الذین ارتدوا علی ادبارہم۔ دیکھیں میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، میں حلقیہ کہہ رہا ہوں، بات آ گئی خود بخود آ گئی۔ اگلی بات یہ، قرآن عجیب غریب، میں کہتا ہوں قرآن ایت سامنے آتی ہے تو اندر جھرجھری پیدا ہو جاتی ہے کہ بات میں کچھ اور حوالے سے کر رہا تھا، لیکن وہی بات قرآن کے حوالے سے، کیونکہ قرآن کا اپنا ایک پیوٹ ہے اور اس کے ارد گرد وہ چلتا ہے۔ قرآن اپنا ایکسس، جیسے کہ لٹو گھومتا ہے تو وہ اپنے ایکسس کو اوپر ہی رہتا ہے، آپ جو مرضی کر لیں، ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، وہ رہتے ہیں اپنی مرکز پر۔ تو قرآن بھی اپنی جو تھیم ہے، جو اپنی تعلیم ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ کو دنیا جہان کی سیر کرائے گا، آپ کو تاریخ بھی دکھائے گا، باقی انسانوں کا، بادشاہوں کا اور انبیاء کا ٹکراؤ بھی دکھائے گا، باقی قوموں کے حالات بھی آپ کو بتائے گا، لیکن اپنی بات وہی رکھے گا جہاں سے بات وہ شروع کرتا ہے وہیں لاتا ہے۔ اب آگے بات آئی، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی۔ وہ لوگ جو مرتد ہو گئے، لوٹ گئے واپس، مرتد اس کو کہتے ہیں جو آپ اپنی جگہ چھوڑ دے، واپس ہو جائے، جو پیٹھ دے کے چلے گئے، اللہ ادبار ہے من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم یہ الہدا قرآن ہے، الہدا کی وضاحت کے بعد، جب قرآن کی وضاحت آ گئی اور اس کے باوجود وہ پیچھے پھر جائے، پیٹھ دے جائے، قرآن کی تعلیم سے ہٹ جائے، فرمایا شیطان و سول لہم و املا لہم، شیطان نے، در حقیقت یہ شیطان کا کام ہے، ان کو جو ادھر لے کے جاتا ہے،
وہ جو بھی وجہ ہو، لیکن اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے جو ان کو یہ کام بہت اچھا کر کے دکھاتا ہے، وہ املا لہم، اور ان کو ایک مہلت دلواتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ ہم خود یہ مدہم فی طغیان یعمہون، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں اپنی سرکشی میں جس میں وہ لگے ہوئے، تو وہ ان کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہت صحیح ہے، شیطان ان کو وہیں لے کے جاتا ہے۔ اب یہ ہے ما تبین لہم الہدی، اصل بات یہ تھی، یہ تبین لہم الہدی، قرآن کی تبیین، قرآن کی وضاحت، یہ 4/115 ہے غالباً۔ چار بٹا 115۔ اب یہاں اس کی تشریح آ گئی کہ وہ کیسے پھرتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، الہدا کی وضاحت کے بعد جو رسول کا راستہ چھوڑ دے، شاقق رسول، جو رسول کی مخالفت کرے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی ہے سنت رسول، جو قرآن کے ماتحت، قرآن کی وضاحت کے ساتھ چلتی ہے۔ قرآن کا حکم آتا ہے تو رسول کی تشریح شروع ہوتی ہے۔ قرآن کا حکم آیا آخر میں صلاۃ، تو تب رسول نے صلاۃ کی تشریح دی، وضاحت کر دی۔ تو رسول کی وضاحت، سنت رسول جو چھوڑ دیتا ہے قرآن کی وضاحت کے باوجود، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت ہے اس کا کنٹرولر کون ہے؟ قرآن ہے۔ من بعد ما تبین الہدی، الہدا کو چھوڑا نہیں ہے، الہدا کی تبیین، الہدا کی تشریح کے بعد جو رسول کا راستہ چھوڑ دے، پھر کیا کرے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین کا، سبیل المومنین، سبیل المومنین کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرے، یتبع غیر سبیل المومنین، سبیل المومنین۔ اب آپ دیکھیں عجیب و غریب اللہ پاک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ پوری ہے جو ہے، یہ پورا چاہتی ہے کہ اس کی اتنی تشریح ہو کہ پوری کتاب بنتی ہے۔ یہاں آپ سبیل رسول نہیں کہا، میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو رسول کی بات شروع کی رسول سے، جو رسول کی مخالفت کرے، رسول کا راستہ چھوڑ دے، اس کے بعد کہ اس کے سامنے وضاحت آ گئی، کس چیز کی وضاحت؟ قرآن کی۔ تو قرآن کی وضاحت کے بعد جو رسول کا راستہ چھوڑ دے، تو رسول کے راستے پہ جانے والے کون ہیں؟ مومنین۔ وہ جو راستہ رسول پہ چلیں گے اس کا نام کیا ہوگا؟ سبیل اس کا نام ہے حمل تواتر۔ رسول سے راستہ نکلا، مومنین نے اپنایا، تو جس راستے کو مومنین نے اپنا لیا وہ کیا ہے؟ عمل تواتر ہے۔ جو عمل تواتر سے ہٹ گیا اور اس عمل تواتر سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اس نے اختیار کیا، یتبع غیر سبیل، تو وہ کوئی اور راستہ اختیار کرے جو رسول نے نہیں کیا، جو مومنین نے بھی نہیں کیا۔ قرآن کی تشریح کے عمل کے تسلسل کو اللہ پاک کہہ رہا ہے سبیل المومنین۔ اب بات سمجھے، قرآن پاک کی تشریح کا جو رسول کا عمل ہے اس کا جو تسلسل ہے وہ کیا ہے؟ سبیل المومنین۔ جو اس تسلسل سے ہٹ گیا وہ غیر سبیل المومنین پہ چلا گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں نولہ ہی ما تولی، وہ جدھر جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں، جاؤ جی، روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جائے۔ اب اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کتاب تو ہے، کتاب کی تشریح تو ہوگی، یہ اعمال کی بات ہے، یہ عمل کی بات ہے۔ وَيَتَّبِعْ، اتباع ہوتا ہے عمل کا، کتاب ایک ہی رہنی ہے۔ اسی ایک کتاب کی وضاحت رسول کے عمل سے اور پھر اس کا تسلسل سبیل المومنین کی شکل میں، پھر جو اس سے ہٹے